نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم و معزز علماء کرام، خصوصاً ہمارے عزیز محترم حافظ خرم شہزاد صاحب کا میں دل کی عطا گرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور علمی اور فکری طور پر استفادہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ چونکہ ہم یہاں پر استفادے کی غرض سے حاضر ہوئے تھے، لیکن حضرت کے حکم سے اور پھر اپنے اس علمی اور فکری مرکز شیراوالا باغ گجرانوالہ کے اس مقام پر کھڑا ہو کر کچھ عرض کرنا، یہ میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے زندگی کے ہر پہلو سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، لیکن ان سب سے صرف نظر کر کے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی 5 فکری جو جد و جہد تھی مختصر ان پر بات کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں حضرت شیخ الہند کی فکری جد و جہد کے 5 دائرے ایسے ہیں کہ جن میں اس دور میں سب سے زیادہ کام کرنے کی میری نظر میں ضرورت ہے۔ سب سے پہلے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی فکری جد و جہد کا جو پہلا دائرہ تھا وہ عالمی استعمار کے خلاف آزادی کی جنگ کا تھا۔ آج ہمارے لیے ان کی زندگی کے اس دائرے سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن آج ہم سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر اور تعلیمی طور پر آج بھی استعماری قوتوں کے غلام ہیں۔ تو آج کے اس دور میں ہمارے لیے فکری جد و جہد کے شیخ الہند کی فکری جد و جہد کا جو دائرہ ہے اس میں ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ آج ہم پاکستان کو اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، تعلیمی طور پر اور پاکستان کو سیاسی طور پر استعمار کی غلامی سے نکال کر پاکستان کو ایک مضبوط، مستحکم، خود مختار اور آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ حضرت کی فکری جد و جہد کا جو دوسرا دائرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا جائے۔ حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی جیل میں بہت غور کیا کہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب اور عوامل کیا ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو انہی 2 نتائج پر پہنچے کہ ساری دنیا میں آج مسلمان جو زوال پذیر ہے
اس کے دو اسباب ہیں، ایک قرآن سے دوری اور دوسرے مسلمانوں کے آپس کے اختلاف۔ تو اس لیے آج بھی شیخ الہند کی فکری جدوجہد کا دوسرا دائرہ یہ ہے کہ ہم آج لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کریں، گلی گلی، محلہ محلہ، قریہ قریہ ایسے مکاتب قائم کریں جہاں پر عوام الناس کو قرآن کے دروس اور قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی فکری جدوجہد کا تیسرا دائرہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کی جو خلیج ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ حضرت شیخ الہند نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان مذہبی جماعتوں کے آپس کے اختلاف، بلکہ انہوں نے فرمایا مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کے زوال کا دوسرا سبب مسلمانوں کے آپس کے اختلاف ہے، وہ چاہے قومیت کی صورت میں ہو، وہ چاہے علاقائیت کی صورت میں ہو، وہ چاہے لسانیت کی صورت میں ہو، وہ چاہے مذہبیت کی صورت میں ہو، ہر حوالے سے ہمیں اس امت کے اتحاد، اتفاق اور ان کو آپس میں ایک امت بنانے کے لیے اس دور میں کام کرنا، یہ حضرت شیخ الہند کی فکری جدوجہد جو تھی اس کا تیسرا دائرہ ہے۔ چوتھا دائرہ آپ کی جدوجہد کا یہ تھا کہ آپ نے اسکول